دن پہلے بہت وائرل ہوئی تھی ان کی بات کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اپنے اسلحے کو جو ہے وہ تیل لگا لیں، کیونکہ جنگ شروع ہونے والی ہے تو اپنے اپنے اسلحے کو تیل لگا لیں۔ بڑا ہی بیہودہ قسم کی ایک بات تھی۔ بہرحال اب اس کے بعد ان کا جو ریسنٹ اس کے بعد بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب رافیل جو طیارے ہیں ان کو اگر پاکستان گرا دیتا ہے تو ان کی مکمل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مارکیٹ رافیل طیارے کی ختم ہو جائے گی، اور اس لیے جو ہے فرانس کے لوگ جو ہیں، فرانس والے جنہوں نے بنایا ہے، وہ اس بارے میں بڑے پریشان ہیں، اور بظاہر انہوں نے بلکہ یہ خبر دی ہے، انہوں نے پاکستانیوں سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارا طیارہ گرائیے گا نہیں۔ تو بات یہ ہے جناب کہ یہ اب گفتگو سننے کے بعد، یہ بیان، یہ پروگرام سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کو شاید اپنے اوپر غصہ بھی آ رہا ہوگا، شرم بھی آ رہی ہوگی، جو آج تک یعنی جاوید چودھری کو ایک مفکر، آپ یہ سمجھتے رہے کہ اس سے بڑا شاید جناب دانشور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا لکھاری کوئی نہیں ہے، اور لوگ مثالیں دیتے تھے، اور خاص کر گجر برادری میں تو باقاعدہ ان کے جناب گجر گونج، گجر گزٹ، اس میں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیاں لیتے تھے، اور ناچیز بھی اس گناہ میں شامل ہے۔ لیکن میں نے تو اس وقت بھی ایک ایسا کویسچن کیا تھا جس کی وجہ سے جاوید چودھری صاحب کو بڑا غصہ آیا تھا، یہ ان کا پروگرام تھا اس وقت، یعنی انہوں نے نام بھی اب تو مجھے بھول گیا، لیکن یہ کرتے تھے کہ جی ہم یونیورسٹیز کے ٹیچرز کو جو ہے بلاتے ہیں، استادوں کو، اور ان کے ساتھ پروگرام رکھتے ہیں، تو وہاں پہ ایک ایسا سوال اس سے پوچھا گیا جس کا اسے بہت غصہ تھا، اور اس نے وہ جواب کاٹ بھی دیا، اس پہ بہرحال پھر کسی وقت بات ہو جائے گی۔ تو یہ وہ شخص ہیں، یہ ایک واحد شخص نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے اقبال کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے قائد اعظم کو، یا ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیا گیا، ہماری سوچ کو محدود کر دیا گیا مطالعہ پاکستان کے اندر، کہ آپ جناب یہ مطالعہ پاکستان پڑھیں، اس میں جو بیان کیا جاتا ہے اس کو دیکھیں، اور پھر جناب آپ کی یہی تاریخ ہے، یہی آپ کی ہسٹری ہے، یہی موریلٹی ہے، اور یہی سب کچھ ہے۔ تو آج تک آپ جب بھی پاکستانی جو لوگ ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ، اور بڑے بڑے جو پڑھ لکھ جاتے ہیں، وہ بھی جب کسی معیار پہ جب ان کو سچائی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ آنکھیں چرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں وہی مطالعہ پاکستان گھوم رہا ہوتا ہے جس نے ان کو صرف یہ بتایا ہے کہ جناب ریاست جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، اور ریاست میں ان کے خلاف بولنا جو ہے وہ توہین مذہب بھی ہے، توہین ریاست بھی ہے، اس لیے آپ نے ان کے خلاف نہیں بولنا، نہ ان سے کوئی بات پوچھنی، اور ان کے ذہنوں میں بھی یہ، اور آپ آج تک یہ سمجھتے رہیں کہ یہ ایف اے پاس ڈفرز جو ہیں یہ شاید بہت پڑھے لکھے ہیں، یا ان کے پاس ایسی جناب وہ ابیلٹیز ہیں کہ جس لیے پاک فوج میں ان کی سلیکشن ہوتی ہے۔ دے آر ڈفرینٹ فرام اس، دے آر ڈفرینٹ فرام ادر پیپل، اینڈ دے آر ویری، یعنی وہ کہہ لیں کہ ریزنیبل، اور یہ بہت پڑھے لکھے، اور یہ پاکستان کی اصل حفاظت کرنے والے یہ لوگ ہیں، جو کہ اب آپ کے سامنے کیونکہ پردہ چاک ہو چکا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو غلط ہوا، بلکہ وہ شعر امجد اسلام امجد صاحب کا کہ بس ایک شام بڑی خاموشی سے ٹوٹ گیا، بس ایک شام بڑی خاموشی سے ٹوٹ گیا، ہمیں جو مان تیری دوستی پہ رہتا تھا، تو آپ کا مان جو ہے وہ 26 نومبر کو بھی ختم ہو گیا، جب انہوں نے آپ ہمارے پاکستانیوں کے، ہمارے بیٹوں کے، بچوں کے سروں پر گولیاں ماری، اور یہ بھرم جو آپ کے ذہن میں تھا نا کہ یہ ایٹ لیسٹ جو ایک فوجی ہے وہ آپ کے اوپر گولی نہیں چلا سکتا، افسر جتنے مرضی کرپٹ ہوں، تو وہ بھی آپ کا ختم ہو گیا، اور یہ ہمیشہ